مدرسہ میں ریڈیو کے ہفتہ وار دن پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سیف اللہ مہر بول رہا ہوں مولانا صاحب. جی سیف اللہ مہر صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میں نا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں نا, تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک میں نے آج صبح دیکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا کہ ایک رکعت ختم ہو گئی تو اپنی وہ سنتے ہیں اپنے میں مشغول تھا. تو اس کے بارے میں ذرا بتانا کہ یعنی دوسرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ ایک میرا دوست ہے تو اس نے نا قرضہ لیا بینک سے, کچھ سونا رکھ کے نا اس نے قرضہ لیا, تو وہ کہتا ہے یار میں مجبور ہوں, تو مجھے پتا, اس کو پتا بھی ہے کہ یہ سود ہے اور سود حرام ہے اسلام میں. تو اس کے بارے میں بتانا اس نے وہ کام صحیح کیا ہے یا غلط کیا, یہ اس کے بارے میں ذرا. جی جی, بہت بہت شکریہ سیف صاحب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ, کیسے ہیں؟ جی اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی صحیح صاحب بات کر رہے ہیں. جی صحیح بات کر رہا ہوں. جی صحیح صاحب. مولانا صاحب پہلا سوال تو میرا یہ ہے آپ سے, اس افراتفری کے عالم میں ہر بندہ تقریباً وہ پریشان ہے کہ یار میں لاکھوں روپیہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے, تھوڑا کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے. وہ یہی خواہش ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں, اپنی جو بچے ہیں ان کے لیے کچھ کر جاؤں میں. تو کیا جو ہمارے نبی تھے یا ہمارے جو صحابی تھے, کیا ان کے بچے نہیں تھے, ان کی بیویاں نہیں تھی؟ اس میں اس بارے میں کیا ہماری حدیث یا قرآن ہمارا کیا کہتا ہے؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ گھونگھٹ نکال کے, اور جب حج یا عمرہ کرتی ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ آپ چہرہ نہیں ڈھانپیں. اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ابو جہل نے بھی 70 حج کیے تھے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ صحیح صاحب. ایک اور کالر ہیں, ان کی ہم کال لیتے ہیں. ہاں السلام علیکم. مولانا صاحب کیا حال ہے جناب؟ جی اللہ سلامت رکھے آپ کو. میں محمد اعظم بول رہا ہوں جناب کویت سے. جی محمد اعظم صاحب, عرض آپ سے یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے دبئی میں ہیں, وہ انشاءاللہ وہ کام شروع کیا ہے انہوں نے ٹیلی کام کا. انہوں نے بولا پاپا جی مولانا صاحب سے بولنا کہ ایک تو ہمارے حق میں دعا کرے, کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. تو آپ سے عرض ہے جناب والی ذرا کی آج ذرا تھوڑا سا خصوصی دعا کروا دیں. ضرور انشاءاللہ محمد اعظم صاحب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی ہمارا نام نیپال ہے, کویت سے. جی جی. وہ بھی بولتا ہمارے گاؤں میں سنا تھا ہلے بھی ہے, شادی ہے کیا ہے بولتا دوسرا کا ساتھ رہنے کے بعد وہ دوبارہ لے کے آ سکتا ہے, یہ کیا ہے, کوئی قرآن میں ہے کہ نہیں ہے جاننے کا؟ طلاق کیسے دیا؟ ہمارا بیوی ہے, میں طلاق دے دیا. آپ طلاق کیسے دیں گے اگر بیوی سے اختلاف ہو جائے تو؟ میں نے کاغذات میں منہ میں جو بھی دے دیا, 3 طلاق بول دیا تو طلاق ہو گیا نا. ہاں 3 طلاق بول دیا. برکہ اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں محمد علی جہارہ سے بات کر رہا ہوں. جی محمد علی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب میں ملک میں شادی کیا اور کویت میں بھی ایک کرسچن لڑکی کو مسلم بنایا, اور مسلم بنا کے اس کو بھی شادی کیا. ابھی یہ پوچھنا ہے آپ سے, میں ملک میں میرا بیوی نہیں بولا اس کو, ابھی میرے دل میں یہ سکون نہیں ہے, کیا اس کو غیر پوچھے میں ادھر شادی کیا, یہ غلط کیا ابھی بولنا ہے؟ تو آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے محمد علی صاحب, انتظار کیجیے. وعلیکم السلام مولانا صاحب. آپ کا صاحب میں ایک سوال پوچھتا ہے, آدمی لوگ جو نماز پڑھتا ہے بھائی ذکر کرتا ہے ڈول بجا کے تبلا بجا کے, وہ جائز ہے نہ جائز ہے, وہ سوال کا لیا. اور ایک سوال ہوا میرا, میں نماز پڑھتا ہے 5 جگہ ٹھیک ہے, میں وہی آنکھ بجھ کے نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے نہ جائز ہے؟ آپ کا فسنا کرتا ہے کیوں میں آنکھ کھول کے نماز پڑھتا ہے نا, میرا ادھر ادھر دھیان آ جاتا ہے. لیکن جی آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے, انشاءاللہ ہم اس میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. سیف اللہ مہر صاحب نے پوچھا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے میں جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے اور کچھ لوگ سنت ادا کر رہے ہیں,
یہاں تک کہ ایک رکعت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور کتنے لوگ سنت میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس حدیث کی بنیاد پر بات واضح ہے کہ اگر اقامت ہو جاتی ہے تو اقامت کے بعد میں نیت نہیں باندھی جائے گی۔ ہاں، اگر ایک آدمی سنت کی ادائیگی کر رہا تھا، اسی بیچ میں اقامت ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ اگر اس کو یہ احساس ہے کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے نماز کو مکمل کر لے گا تو وہ اپنی سنت کو مکمل کر لے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز ایک رکعت ختم ہو جائے گی تو ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ جا کر کے جماعت میں شامل ہو۔ ہم یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ تو سنت کی شروعات کی تھی، اقامت ہو گئی، تو اب چونکہ 2 رکعت پڑھنا ہے اور ادھر 1 رکعت ضائع ہو جائے گی، تو اب ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ سنت کو چھوڑ کر کے امام کے ساتھ میں شامل ہو جائے۔ نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس نماز سے نکل جائے اور امام کے ساتھ میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ نماز اس کی ہوئی ہی نہیں، نماز سے نکل جانا ہے اور امام کے ساتھ میں شریک ہو جانا ہے۔ البتہ اگر اسے یہ امید ہے کہ امام کو پہلی رکعت میں پا لے گا تو اپنی نماز کو مکمل کر لے اور پھر امام کو پانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے تفصیل آپ کے سوال کی۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک ساتھی ہیں جنہوں نے سونا کو سودی بینک میں رکھ کر کے قرض لیا ہے، اب ان کو احساس ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ سونا بھی پیسے ہی کی شکل میں ہے، لہذا اس انداز میں معاملہ کرنا غلط ہے، اور اگر کوئی آدمی سودی بینک میں اس طرح سے پیسے سونا رکھ کر کے اس سے قرض لیتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور سود کے بارے میں تو بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے درہم و ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، کہ سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کے کھانا اللہ رب العالمین کی نظر میں 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سودی کاروبار یا سودی کوئی بھی ایسا سسٹم ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ سعید صاحب نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ کیا انبیاء اور صحابہ کے بچے نہیں تھے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ اذهب آخرته بدنیا غیرہ، کہ دوسرے کی دنیا کو بنانے کے چکر میں ایک بندے نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ آج واقعی ایک انسان کے اوپر دنیا بنانے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کا بھوت اتنا سوار ہے کہ ایک انسان اپنی آخرت کو بھلا چکا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچئے، آپ اپنے مستقبل کی پلاننگ مت کیجئے، یہ اچھی چیز ہے۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، لیکن اگر اتنا سوچ رہے ہیں کہ آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، آپ دن بھر دنیا کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں اور آخرت کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ ہلاکت خیز معاملہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے، ہماری زندگی برف کی جیسے پگھل رہی ہے اور دھیرے دھیرے پگھل جائے گی، اور جن کی خاطر ہم تھک رہے ہیں وہی ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیں گے، ہمیں غسل دیں گے، کفن دیں گے، کندھے پر لا دیں گے اور لے جا کر کے تنگ و تاریک کوٹری میں سلا کر آ جائیں گے، وہ ہمارے کام نہیں آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک پیغام دیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالنے پائے۔ دیکھنا چاہے اگر دنیا کا مستقبل تو سن، کانچ کا برتن کسی پتھر کے اوپر پھینک دے۔ جی ہاں، یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید جو اپنے زمانہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ایک توسی ڈاکٹر کو بلایا گیا، پیشاب کو چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ قولوا لصاحب هذا الماء يوصي فإنه قد انحلت قواه وتداعت بنيته،
ان سے کہا جائے کہ اگر وصیت وغیرہ کرنا چاہیں تو کر جائیں، کیونکہ ان کی زندگی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ کہنا تھا کہ موت آئی اور ڈاکٹر ہی دنیا سے چل بسا۔ اس وقت ہارون رشید نے ایک شعر کہا تھا، ان الطبیب بطبہ ودوائہ لا یستطیع دفاع نحب قد اتی، کہ ڈاکٹر اپنی دوا اور علاج کے باوجود آئی ہوئی موت کو نہیں ٹال سکتا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات ہارون رشید کی موت کی خبر افواہ پورے بغداد میں پھیل گئی۔ چنانچہ ہارون رشید نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودنے کا حکم دیا۔ قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو ہارون رشید قبر میں گیا، جھانکا اور کہتا ہے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرا مال مجھے کچھ کام نہ دے سکا، میری بادشاہت بھی جاتی رہی۔ کہتے ہیں کہ اسی رات ہارون رشید کی وفات ہوئی۔ جی ہاں، اگر ایک انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے تو حکومت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں، جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھیں، کہ عمر بن عبدالعزیز رات میں جگ کر کے عبادت کرتے تھے اور لگتا تھا کہ گوریا کے جیسے پھرپھرا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نماز کے لیے اٹھے اور نماز شروع کیا اور بلک بلک کر رونے لگے، اس قدر روئے کہ آواز گھر سے باہر گئی تو پڑوسیوں تک آواز پہنچی۔ سب نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ آج امیر المؤمنین کے گھر سے اس طرح کی آواز نکل رہی ہے، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ اس وقت صبح میں پوچھا گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اصل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، اور اس آیت تک جب پہنچا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی، دوسری جماعت جہنم میں جائے گی، تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں میں کس جماعت میں سے ہوں، جنتی جماعت میں سے یا جہنمی جماعت میں سے، جس کی وجہ سے میں بے قابو ہو گیا، یہاں تک کہ چیخیں بندھ گئیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ایک انسان کو چاہیے کہ دنیا پہ غور کرنے، دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ دھیان دے۔ اپنے بچوں کے مستقبل پہ دھیان دینا اچھی بات ہے، لیکن آخرت کو گنوا کر کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ شہید صاحب کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ نماز میں عورت کو مکمل پردہ کے ساتھ میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ حج میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے، تو اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہوتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ ایسے احکام ہیں جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ اور یہ دوا اتنی مرتبہ استعمال کرنا ہے، آپ بالکل ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آخر یہ دوا 2 مرتبہ اور یہ دوا 3 مرتبہ اور یہ دوا اتنی مقدار میں کیوں استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ کو بھروسہ ہے کہ ڈاکٹر کی تشخیص سب سے بہتر ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین نے جو قانون دیا ہے، اس قانون میں بندے کے لیے بہتری ہے، اور اللہ کا دیا ہوا قانون فلسفہ سے خالی نہیں ہو سکتا، حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ ایک اور سوال سعید صاحب نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا جاتا ہے کہ 70 مرتبہ حج کیا تھا، چاہے کوئی 70 مرتبہ حج کرے یا 100 مرتبہ حج کرے، حج کرنے سے مسلمان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو معلوم نہ ہو ان کے اوپر سخت گزرے۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، اور باضابطہ حاجیوں کے لیے انتظام کیا جاتا تھا، لیکن یہ حج کس لیے ہوتا تھا؟ بتوں کے لیے ہوتا تھا، بتوں کے لیے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، بتوں کی خاطر یہ سب حج ہوتا تھا۔ تو حج کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان اس وقت ہوتا ہے جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ ابو جہل نے 70 مرتبہ حج کیا تھا۔ اسلام کی حالت میں اگر کسی نے حج کیا ہے تو اسی کا حج قابل قبول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس کسی نے حج کیا ہے، اگر اللہ کی خاطر حج کیا تھا تو الحمدللہ، لیکن بتوں کے لیے حج کیا تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عبداللہ بن جدعان نام کا ایک شخص ہے،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جو حاجیوں کے لیے کھانا تیار کیا کرتا تھا اور اس کے دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے اونٹ پر چڑھ کر کے کھانا نکالنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو کیا اتنا سارا اس نے خرچ کیا حاجیوں کے لیے، تو کیا اس کو صلہ رحمی کرنا اور اتنا خرچ کرنا کچھ کام آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی اس نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھے معاف کرنا۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگوں نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا تو اگرچہ صدقہ اور خیرات ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ حج ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی ان عبادتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ محمد اعظم صاحب نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے دبئی میں ہیں، انہوں نے عرض کیا ہے کہ مولانا صاحب سے دعا کرائیں کہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامعین اور جتنے لوگ بھی ہیں ان کے مسائل ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو دور فرمائے۔ جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ بھی کسی طرح سے پریشان ہیں، روزگار سے محروم ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور انہیں برسر روزگار بنائے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، میں نے ان سے خاص طور پر یہ پوچھا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 3۔ ہم نے پچھلے ہفتہ تفصیل سے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور تفصیل سے گفتگو کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ طلاق کے موضوع کو آج تک عام لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے اصرار کے ساتھ میں کہا تھا کہ طلاق 3 نہیں دی جاتی، 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے، سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، طلاق 1 ہونی چاہیے، 3 نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی عام لوگ 3 طلاق پہ اصرار کرتے ہیں۔ 3 طلاق دینا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ رہی بات حلالہ کی، تو پچھلے ہفتہ اس سلسلے میں گفتگو ہم نے کی تھی کہ حلالہ کرنا جائز نہیں ہے۔ محمد علی صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں شادی کی اور کویت میں بھی ایک عورت سے شادی کی ہے، البتہ اپنی بیوی کو بتایا نہیں کہ میں نے کویت میں شادی کی ہے۔ میرے دل میں ایک طرح سے الجھن ہے کہ میں نے انہیں بتایا نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتا ہے دوسری شادی کی، تو اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، تب ایک پر بس کرو۔ البتہ کسی آدمی کو طاقت ہے دوسری شادی کرنے کی اور ضرورت بھی محسوس کر رہا ہے، تو اس بات کی گنجائش ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بات نوٹ کریں کہ پہلی بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ پہلی بیوی کی رضامندی حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ حسن معاملہ میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی اگر ضرورت محسوس کرتا ہے تو اپنی پہلی بیوی سے اس بات کو شیئر کرے، لیکن پہلی بیوی کو بتانا شرعی ناحیے سے ضروری نہیں۔ اسی طرح سے ایک بھائی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ طبلہ بجا کر کے ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر کے ساتھ میں مذاق ہے، کیونکہ طبلہ بجانا اور اس انداز میں ذکر کرنا یہ دوسری قوموں سے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر آیا ہو، ورنہ ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور سارنگی وغیرہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطان کی بانسری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ میں آنکھ بند کر کے نماز ادا کرتا ہوں تو خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، آنکھ کھول کر کے نماز ادا نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں اصولی بات ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک نمازی کو چاہیے کہ نماز میں آنکھ کھلا رکھے، آنکھ بند کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر سامنے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے خشوع اور خضوع متاثر ہو رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ آنکھ بند کر سکتا ہے۔ لیکن عمومی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھول کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہم خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر خشوع اور خضوع متاثر ہو رہا ہے، سامنے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری نظر ادھر ادھر منتشر ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں آنکھ بند کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن عمومی حالت میں ہمیں چاہیے کہ آنکھ کھول کر کے نماز ادا کریں۔ ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی ہیں جن کے ہم جواب کی طرف آتے ہیں۔ ایک میسیج ہے، ایک بھائی کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد دونوں ہاتھ باندھ لیے جائیں یا چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔
اگر کوئی آدمی رکوع کے بعد دونوں ہاتھ کو باندھ لیتا ہے تو اس میں بھی گنجائش ہے، اور اگر کوئی آدمی دونوں ہاتھ کو رکوع کے بعد میں چھوڑے رکھتا ہے تو اس میں بھی گنجائش ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں اس اثر و گنجائش پائی جاتی ہے، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں جائز ہے، درست ہے۔ ایک سوال اور ہے، کہتے ہیں کہ مسافر اگر امام کے ساتھ ظہر کی آخری 2 رکعت پا لیتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے گا یا 2 رکعت؟ 4 رکعت ادا کرے گا یا 2 رکعت ادا کرے گا؟ دیکھیں، اگر ایک مسافر ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے جو مقیم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مقیم امام کی متابعت کرے، کیونکہ اگر وہ مقیم کی امامت کراتا تو ایسی حالت میں وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر سکتا تھا اور مقیم اپنی نماز مکمل کرتے، لیکن وہ امام کے پیچھے نماز ادا کرنا شروع کیا ہے تو اب امام کی متابعت ضروری ہے۔ انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی متابعت کی جائے۔ اب ایسی حالت میں اگرچہ اس کو 2 رکعت ادا کرنا تھا ظہر کی نماز، لیکن چونکہ وہ مقیم امام کے پیچھے میں لگا ہے اور مقیم امام نے 2 رکعت ادا کر لی تھی، اب وہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیر سکتا بلکہ اضافی طور پر 2 رکعت ادا کرنی ہی ہوگی اس کو، اگرچہ وہ مسافر ہے۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے عصر کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک کے کس طرح کی نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتى تغيب الشمس، کہ صبح کے بعد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اسی طرح سے عصر کے بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ اس لیے قاعدہ یہی ہے کہ عصر کے بعد میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ اگر ہماری کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے، عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی اور ہماری آنکھ کھلی عصر کی نماز سے فوت ہونے کے بعد تو ہم ضرور ادا کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی ظہر کی سنت فوت ہو گئی تھی اور عصر کے بعد چونکہ اس کا معمول ہے سنت ادا کرنے کا تو عصر کے بعد اس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی عصر کے بعد 2 رکعت سنت پر مداومت برتی ہے، ہمیشگی برتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم نقطہ بھی سمجھنے کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی 2 رکعت ایک مرتبہ چھوٹ گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 رکعت کو عصر کے بعد ادا کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی بھی کام شروع کرتے تھے تو چھوڑتے نہیں تھے، ہمیشگی برتتے تھے اس پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ظہر کی 2 رکعت سنت تھی چھوٹ گئی تھی اس کو ادا کیا تو اب زندگی بھر اس پر ہمیشگی برتتے رہے اور عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرتے رہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری چیزیں خاص تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خاص تھا۔ عام لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے کہ عصر کے بعد میں ایسے نفلی نماز وغیرہ پڑھے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد کب تک اس کے جنازے کی نماز سے ادا کی جا سکتی ہے قبر پر؟ مردے کو اگر دفن کر دیا گیا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ قبر پر جا کر کے اس کے جنازے کی نماز ادا کی جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو مسجد کی صفائی کا کام کیا کرتی تھی وفات پا گئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کیا اور رات ہی میں اسے دفن کر دیا۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وفات پا گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ تنبیہ کی کہ تم نے ہمیں خبر کیوں نہیں کیا، پھر آپ نے جا کر کے اس کی قبر پر جنازے کی نماز ادا فرمائی۔ البتہ کب تک کے جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مردے کو دفن کرنے کے بعد میں کب تک کے ادا کی جائے گی؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 دن تک، بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک کہ ایک آدمی اس کے جنازے کی نماز ادا کر سکتا ہے جب تک کہ اس زمانے میں جس وقت اس کی موت ہوئی ہے وہ نماز پڑھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کی اہلیت رکھتا تھا جس زمانے میں اس کی موت ہوئی ہے تو وہ اس کے جنازے کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ البتہ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک ایک آدمی کے جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں، اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ابھی آپ سن رہے تھے دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔